متنازع آپ کی اور اس کی کچھ متنازع تصاویریں اور ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہیں. وہ سال پرانی تھی اور ایک ویڈیو تھی ہماری، لیکن وہ میں نے پہلے بھی بولا کہ لڑکی کے بنا، اس کی رضامندی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور درخواست دینے سے پہلے رات کو میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس بات کو لے کے. اس نے بولا تھا کہ میں فی مجرم جو پکڑے ہیں ان سے 5-5 لاکھ روپیہ لوں گی. تو میں نے اس سے کہا کہ پیسوں کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے کیس کے پیچھے بھاگو. اس نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی، مجھے دکھ ہوا اس بات کا. اور اس نے بولا کہ اگر جو میں نے نہ بولا، تم نے وہ نہ کیا تو میں تجھے جیل کی ہوا کھواؤں گی. تو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں، راتوں رات اس نے مجھ پہ یہ FIR بلیک میل مجھ پہ الزام لگا. کبھی آپ بہن بھائی کا رشتہ بن جاتے ہیں، آپ کا اصل میں رشتہ کیا ہے؟ کیا آپ بیچ میں کوئی اور معاملہ بھی آپ دونوں کا ہے؟ کیونکہ تصاویریں تو وہ بہن بھائی کی ایسی ہوتی نہیں ہیں. دیکھیے، اس نے میڈیا پہ بولا تھا یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. مجھے نہیں پتا اس نے کیوں بول دیا، گھبرا کے بول دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز اینڈ ہیلتھ TV کے معزز ناظرین کو خوش آمدید. عائشہ اکرم کیس میں ایک نیا ٹوسٹ سامنے آیا ہے. کچھ ایسی چیزیں میرے ہاتھ لگی ہیں، کچھ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور کچھ ایسی ڈیٹیل ہیں، اس نے کس کس سے پیسے لیے اور مزید یہ کتنا پیسہ لینا چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کو اور کتنا فیمس کا شوق ہے جو یہ ساری حرکتیں کرتی جا رہی ہیں. عائشہ کا جو اصل چہرہ ہے آہستہ آہستہ سکریچ کرنے کے بعد وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. عائشہ اکرم کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آنے والی ہے، کیونکہ اس نے میری پاکستانی وہ جو گھروں کے اندر وہ جو عزت دار میری مائیں اور بہنیں ہیں ان کا استحقاق مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. اور اوورآل اس نے یاسر شامی کی نیک نامی کو کھا گئی اور اقرار الحسن کی نیک نامی کو کھا گئی، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے پاکستان کی نیک نامی کو کھا گئی اور پاکستان کے پورے مردوں کی نیک نامی کو کھا گئی. بڑی معذرت کے ساتھ آج کی ویڈیو کے اندر میں بالکل بھی عائشہ اکرم کو سپورٹ نہیں کرنے والا، کیونکہ جو چیزیں میرے ہاتھ لگی ہیں اس کو دیکھ کے میرا اب تو بالکل 100% عائشہ اکرم کے اوپر بالکل جو ہے بلیو نہیں ہے کہ وہ کیا سچ کہتی ہے. مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح اس نے ریمبو کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن لگا دیے، الزامات لگا دیے ہیں، بڑے گھنونے الزامات لگا دی ہے، ویسے ہی یہ پولیس کے اوپر نہ الزام لگا دے کہ آنے والے دنوں میں مبینہ طور پہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ جو پولیس نے میرے اوپر فورس کیا اور میں نے سارے الزامات جو ہے ریمبو کے اوپر لگائے، یہ سارا پولیس نے مجھے فورس کیا اور اس کی یہ ساری وجہ ہے. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. ناظرین، وقار زکا نے کچھ انکشاف کیا ہے، کچھ عائشہ کے حوالے سے جو اس نے کل جو ہے اس چیز کا انکشاف کیا تھا، مزید کچھ چیزیں، وہ پھر ریمبو نے کیا کہا مزید، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 3 چیزیں بنیادی آج کی ویڈیو کے اندر ہوں گی. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گرگٹ بھی رنگ بدلتی ہے، لیکن گرگٹ نے معافی مانگ لی یہ کہتے ہوئے کہ انسان رنگ بدلنے میں ہم سے آگے نکل گیا. اب یہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح آپ سنتے ہیں کہ شیر آیا، ایک سٹوری بڑی بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ ہوتا تو جھوٹ ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ شیر واقعی طور پہ آتا ہے اور لوگوں کو یقین نہیں آتا. اب اس نے میرے خیال میں ایسا کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے ایک عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور باقی وہ مائیں، وہ بہنیں جن کا حق ہے عزت، جن کو پاکستان کے اندر عزت میسر ہے، آزادی میسر ہے، ان کا استحقاق مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کیا بھی ہے. کیونکہ ایسے واقعات جب اور ہوں گے، جو معصوم لڑکیاں ہوں گی جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، لوگ ان کے اوپر بھی یقین نہیں کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ عائشہ اکرم کی طرح ایک پلانٹڈ واقعہ ہے، یہ ایک پری پلان تھا. کیونکہ عائشہ نے کچھ ایسے انکشافات سامنے لائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. پھر اس کے بعد عائشہ کا جو اصل چہرہ ہے اس کے بارے میں عائشہ نے کیا کیا پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، اور وقار زکا نے کچھ انکشافات کیے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس کے پاس کچھ اکاؤنٹ نمبر ہیں جو اس کو پیسے دیے گئے، وہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، وہ میری سکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، عائشہ نے کہا ہے کہ یہ میں سارا معاملہ، یہ سارا کچھ جو تھا میں جانتی تھی کہ جو مینار پاکستان کا واقعہ تھا یہ ایک پری پلان تھا.
मैं इस चीज को जानती थी, लेकिन जो कल जेल के अंदर रैम्बो ने इसके खिलाफ बात की थी वो इसके बरक्स थी, और उसने कहा कि इसका प्लान किसी और के साथ था, मेरे साथ नहीं था। उसके भाई का उसकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सका, तो मुझे साथ जाना पड़ा। लेकिन आयशा ने इसके बरक्स बात की है कि ये सारा मामला प्री प्लान था, ये सारा कुछ मैं जानती थी, क्योंकि उसने एक एग्जांपल दी है, और बल्कि ये वाज़ेह तौर पे है, हमने सीसीटीवी फुटेज के अंदर कुछ वीडियोस के अंदर देखा भी है कि आयशा कहती है कि गार्ड ने 1 से 2 बार हमें वहां से भगाया भी, लेकिन मुझे मजबूर किया जाता रहा। उसके पीछे वजह क्या बताई? वही ब्लैकमेलिंग और इनकी वीडियोस, इस तरह का इनका जो गैंग है उसके बारे में, बादशाह नामी गैंग, ये सारी चीजें जो है आप पहले सुन चुके हैं। उसके बाद मैं दोबारा वहां पे गई और मुझे ये भी पता था मेरे साथ ये होने वाला है, लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे जाना पड़ा। उसके बाद एक और कॉमन सेंस की मैं आपको बात बताऊं कि कभी भी मेरा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था कि 400 लोग, और आज जब वीडियो के अंदर देखते हैं कि सिर्फ 3 से 4 लोग, 5 लोग हैं जो उनके अपने करता धरता थे, जो उस चीज का प्री प्लान एक हिस्सा था, वही लोग इसके कपड़े फाड़ रहे हैं, वही लोग इसके साथ जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इस वाकये को लेके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। अब आयशा की जो एक फेम का जो कीड़ा है वो, और इसके अलावा जो पैसों की भूख और हवस है पैसों की, वो उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक तो रैम्बो ने बता दिया कि इसने जिस रात इसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी उस रात इसने मुझे धमकी दी, अगर आपने जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों से आपने 5-5 लाख ना लेके दिए गए, जो आपकी गैंग के लोग हैं उनसे 5-5 लाख ना लेके दिए गए, तो मैं आपके खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे दूंगी और आपको सलाखों के अंदर डलवा दूंगी। अब फिर 5 लाख तो नहीं दिलवाए, लेकिन वो उसमें चला गया। उसके बाद दूसरी एक अकाउंट नंबर आप देख रहे होंगे, ये वकालत ज़का के जो सेक्रेटरी हैं उनका अकाउंट नंबर है, उनके मैनेजर का अकाउंट नंबर है, और उन्होंने इसको 1 लाख दिया था। और वकालत ज़का कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की बू थी, ये एक प्री प्लान था, ये सारा कुछ झूठ था, और मैंने इसलिए इसको 1 लाख रुपए दिए थे ताकि ये खामोश हो जाए, ये इंटरव्यू वगैरह ना दे। लेकिन इसकी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसकी भूख ख़त्म नहीं हुई, और ऐसा ही हुआ कि इसने मीडिया के अंदर आई, और उसके बाद यासिर शामी को किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, इकरारुल हसन को किस तरह बेवकूफ़ बनाया, हम सब बने। मैंने खुद इसके हक में आवाज़ उठाई थी, और मैं एक मर्द हूँ, मुझे भी पता है कि इस तरह की प्लेस के ऊपर, इस तरह की जगह के ऊपर इस तरह का वाकया हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यूएसए से भी बहुत सारे लोगों की मुझे इस चीज़ की बातें बताई गई, क्योंकि अब देखिए वो लोग ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, वो कुछ भी करें उस चीज़ को बुरा नहीं समझा जाता। जो ख़ास तौर पर बेहयाई इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे ममालिक के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता, और वहाँ पे वो लोग ये चीज समझते हैं कि जो आयशा अकरम ने किया वो बुरा किया, और बाकायदा तौर पे मुझे कॉल करके ये चीज जो है वो बताई गई कि ये आयशा अकरम जो है ये सही औरत नहीं है, ये इसका हमारी जो पाकिस्तानी माएँ और बहनें और बेटियां हैं उनके साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता इसकी, क्योंकि जिस तरह इसने झूठ बोले, आप इसकी वकार ज़का ने इसकी एक ऑडियो चलाई है, उसको जाके सुने कि इसने किस तरह के झूठ बोले, और ये सारा मामला जिस तरह ये कहती रही वकार ज़का ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अब उसके बाद अकाउंट नंबर भी वाज़ेह है, आयशा अकरम का अकाउंट नंबर वाज़ेह है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो आयशा अकरम का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। अब नाज़रीन होना क्या है, अब आयशा अकरम को कैसे जो है इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए जो शनाख्त परेड थी उसके अंदर जिन लोगों को इसने नाम इसके ऐसे दिए थे जो लोग इसके अंदर शामिल नहीं थे, वहां पे गए नहीं थे, वो पुलिस ने अपनी तरफ से उसके अंदर रखे थे ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। उनमें से कोई शख्स गैरत खाए और वो मंजर आम पे आए और उसके बाद इसके ऊपर जो है केस करे, तब जाके आयशा अकरम को जो है इसकी जो असलियत है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि पुलिस तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर खुद से इन्वेस्टिगेशन से रही, क्योंकि जो चीजें सामने हैं वो सिर्फ वही चीजें
چیزیں لائیں گی، اس کے اندر کی کیا معاملات ہیں، اندر کی کیا سٹوریز ہیں، ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ تو ناظرین یہ تھی ساری تہلکہ خیز نیوز تھی، اور یہ بڑا دکھ ہوا اس کو سن کے کہ کیسے جو ہے پورے پاکستان کو بدنام کیا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ ٹاپ بریکنگ نیوز میں تھا اور انڈیا نے اس کو بہت بڑا اچھالا، پاکستان کا نام بدنام کیا انڈیا نے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمارا دشمن انٹرنیشنل فورم کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایک چھوٹا سا پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ تو اس نے اس موقع کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے پاکستان کی جتنی وہ بدنامی کر سکتا تھا اس نے اس معاملے کو لے کے کیا کہ پاکستان عورتوں کے حوالے سے جو ہے غیر محفوظ ہے، پاکستان کے اندر عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، پاکستان بہت سارے ممالک سے ٹاپ پہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو عزت ہے عورت کی وہ محفوظ ہے۔ پاکستان کا جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت سارے ممالک سے بہت کم ہے، اور ایٹ لیسٹ جو لوگ پاکستان کے اوپر بکواس کرتے ہیں، خاص طور پہ انڈیا، امریکہ، ان لوگوں سے تو بہت ہی اچھا ہے پاکستان کا جو کرائم ریٹ ہے۔ ہاں ہر جگہ پہ اچھائی اور برائی موجود ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی حیا زندہ ہے۔ ابھی پاکستان کے اندر عورتوں کی عزت کیا ہوتی ہے، ماؤں کی عزت کیا ہوتی ہے، بہنوں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، پاکستانی جانتے ہیں۔ یہ اس چیز کا کلیم جو ہے وہ پاکستانی جو فیمیل ہیں وہ بھی اس چیز کو کریں گی۔ تو ناظرین یہ تھی ساری خبریں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ میں نے سوچا جو حقائق آپ آئے ہیں میرے پاس وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے فیم سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی ہوس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میری تمام ماؤں اور بہنوں کو اس طرح کی شہرت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔